وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ویسے ابھی یہ اس بار میں کوشش کر رہا تھا کہ میں بس محفل کو سماعت کروں، اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بھائی جان کی موجودگی میں میرا بولنا جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ تو کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں صرف جو ہے وہ حاصل کیا جائے۔ تو میں کوئی باقاعدہ عالم تو نہیں، ہاں اسلام کا طالب علم ضرور ہوں، اور انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک دین کو سیکھے، سیکھتا رہے، تب بھی اسلام اتنی وسعت رکھتا ہے کہ اس کے سینے میں، سوچ میں سما نہیں سکتا۔ اس لیے we are always student of Islam۔ محفل میں آنے کے کچھ آداب سلیقے یہ ہم سب پر لازم ہیں۔ ہم جب محفل ذکر میں آتے ہیں، اور خاص طور پر جب ذکر مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی حضور کا نام سنیں تو فوراً سلام بھیجا کریں۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ حکم ہے تمام ایمان والوں کے لیے، یہ حکم ہے کہ حضور کی ذات پر سلام بھیجا کریں۔ یہ حکم ہے کہ جب بھی نام مبارک سنیں تو فوراً سلام بھیجا کریں۔ اچھا، اس سے پہلے اللہ نے اپنا خود ذکر فرمایا کہ میں بھی سلام بھیجتا ہوں اور میرے مقرب فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجو۔ تو اللہ نے ذکر ایمان والوں کا کیا ہے، بے ایمانوں کا نہیں کیا۔ تو الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، تو جب بھی حضور کا نام سنیں تو سلام بھیجا کریں۔ میں یہ کوشش کرتا ہوں جی کہ جہاں بھی گفتگو کا موقع ملے میں حضور کی ذات پر سلام بھجواؤں۔ میں فورس نہیں کرتا کسی کو، کیونکہ یہ تو مقدر کی بات ہے نا جی، یہ تو قسمت کی بات ہے۔ جس کے مقدر میں ہو، جس سے اللہ کہلوانا چاہتا ہو، وہ حضور پر سلام بھیجتا ہے۔ تو میں حضور کا نام لیتا ہوں، میں گزارش کروں گا کہ آپ کی آواز آنی چاہیے، آپ سب کہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں حضور کا نام لیتا ہوں تو آپ ذرا آگے سے جاگنے کا ثبوت دیں، تو پھر آگے بات بنے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے ہوئے بنا دیتا ہے کام نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی ذات اطہر مطہر کے لیے یہ سارا جہان بنا ہے، یہ کائنات ساری حضور علیہ السلام کی وجہ سے بنی۔ حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں، اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ لفظ کچھ یہ بھی نہ ہوتا، اگر حضور نہ ہوتے تو یہ لفظ کچھ بھی نہ ہوتا۔ مالک خود فرماتا ہے نا کہ لولاک لما ظہرت ربوبیتہ، کہ اگر میں اپنے محبوب کو تخلیق نہ کرتا تو میں نے اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہیں کرنا تھا۔
اچھا میں نے ابھی سورہ ملک شریف 29ویں سپارے کی پہلی آیت پاک کا جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ اس میں فرماتا ہے بڑی برکت والا ہے جس کے قبضے میں سارا ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں بس آپ 10-15 منٹ میں یہ حاضری لگواؤں گا، آپ ذرا غور سے سماعت کیجئے گا، بس میری حاضری مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے بھائی جان بیان فرمائیں گے جی انشاءاللہ۔ 12 سے آگے ٹائم ہو گیا ہے تو 12 کی نسبت کو لے کر ہم ایک کی بات کرتے ہیں۔ اب 12 تک پہنچے تو پھر ایک کی پہچان ہو جاتی ہے، 12 تک پہنچے نا جی تو پھر ایک کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات سمجھنا ضروری ہے، ہم کس طرف چل پڑے ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم اس مالک کی بارگاہ سے مایوس کیوں ہو رہے ہیں، ہم اس کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ ہماری زندگی میں بے شمار ایسے معاملات، مسائل ہم روز کا رونا روتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بھی مسئلہ آ رہا ہے، ہمیں یہ بھی پرابلمز آ رہی ہیں، ہمارے کاروبار بھی نہیں چل رہے، ہمیں فلاں کام میں بھی کامیابی نہیں مل رہی، ہمیں فلاں کام میں بھی کامیابی نہیں مل رہی۔ تو کیا کبھی ہم نے اللہ کی وہ آواز نہیں سنی جو روزانہ وہ 5 مرتبہ مساجد میں سے اعلان کرواتا ہے کہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف؟ مالک تو فرماتا ہے کہ بھائی آؤ، جسے کامیابی چاہیے وہ آئے میری بارگاہ میں اس کو کامیاب کرتا ہوں۔ لیکن کیا وجہ ہے، ہم کیوں نہیں جاتے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ہماری مصیبتیں نہیں ختم ہوتی، ہماری پریشانیاں نہیں ختم ہوتی، ہمارے مسئلے نہیں ختم ہوتے۔ کس طرح سے ختم ہو؟ ہم نے کبھی اس کی آواز کو تو سنا نہیں، اس کے پیغام کو تو سنا نہیں، اس کے فیصلے کو تو پڑھا نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے نا کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، میں پھر اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرے نا کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں۔ وہ سب میرے اللہ کا کلام ہے، وہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، وہ خطاب فرما رہا ہے۔ اچھا کیا وجہ ہے کہ ہم دونوں کام ہی نہیں کرتے؟ نہ ہمارا رب سے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے، نہ یہ کہ ہم رب کی باتیں سن لیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ تھوڑا سا سوچنا تو پڑے گا نا۔ ٹھیک ہے بھائی، ہمارے بہت سا وقت، ہماری بہت سی عمر غلطیوں میں گزر گئی، گناہوں میں گزر گئی، کوتاہیوں میں گزر گئی، تو کیا ہوا؟ اس کی رحمت سے مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا اللہ کا یہ فیصلہ نہیں سنا آپ نے کہ وہ بڑی عظمت والا ہے، برکت والا ہے، اور اس کے قبضے میں ہی سارے ملک ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے؟ کیا ہم نے یہ فیصلہ نہیں سنا؟ ابھی میں نے آیت پاک تلاوت کی آپ کے سامنے، اللہ تو فرماتا ہے کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ رسول کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر بھی گناہ کر لے نا، کوئی زمین بھی بھر دے گناہوں سے، آسمان بھی بھر دے گناہوں سے، اور اللہ کی بارگاہ میں سچی نیت سے توبہ کر لے، اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ ایک لمحے میں اس کے اتنے گناہ بھی معاف کر دے۔ کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس آدمی کا واقعہ نہیں سنا؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اے حبیب اللہ، قحط سالی نے گھیر لیا ہے، ہمارے چہروں کے رنگ اڑ گئے ہیں، حضور دعا فرمائیں کہ اللہ بارش نازل فرمائے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ بارش عطا فرما۔ تو جبرائیل امین آئے، آ کے فرماتے ہیں موسیٰ، اللہ فرماتا ہے تیری یہ جو قوم سامنے کھڑی ہے اس میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس سے اللہ ناراض ہے، اس نے ساری زندگی رب کی نافرمانی کی ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، اس کو اس پنڈال میں سے نکال دو، ابھی بارش آ جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کرنا شروع کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے رب کو ناراض کیا ہے، وہ خود بخود نکل جائے پنڈال میں سے، نہیں تو میں اللہ سے اس کا نام پوچھ کے اس کو باہر نکال لوں گا۔ اچھا، وہ کوئی لاکھوں لوگ نہیں تھے، وہ اس آبادی کے لوگ اکٹھے ہو کے آئے تھے، گنتی کے لوگ تھے۔ تو اس پنڈال میں اس شخص کو اس بات کی خبر لگی جو گناہگار تھا، جس نے رب کی نافرمانیاں کی تھیں۔ اس نے سوچا کہ آج تو کام خراب ہو گیا، آج تو رب نے نہ میرا اعلان کروا دیا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے وہیں کھڑے کھڑے سر کو ایسے جھکایا، سر کو جھکا کے کہا، یا اللہ میں جانتا ہوں کہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں بڑا سیاہکار ہوں، میری زندگی گناہوں میں گزر گئی، میں نے کبھی تجھے یاد نہیں کیا، کبھی تیرا ذکر نہیں کیا، کبھی تیری طرف نہیں آیا، میرے مالک آج مجھے معاف کر دے۔ یہاں میری پوری قوم اکٹھی ہے، اگر ان کے سامنے میرا راز کھل گیا میں تو جیتے جی مر جاؤں گا، میرے مالک آج مجھے معاف کر دے، آج مجھ پہ رحم فرما۔ اچھا، ابھی تک وہ شخص ایسی بات کر رہا تھا تو بارش برسنا شروع ہو گئی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں ابھی تک کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے رب کو ناراض کیا ہے، باہر نکل جائے، نہیں تو رب سے پوچھ کے بتا دوں گا۔ تو موسیٰ خاموش ہو گئے، حیران ہو گئے کہ اللہ کے قول اور فعل میں تضاد کیسے آ سکتا ہے۔ مالک نے تو فرمایا کہ بندہ باہر نکلے گا تو بارش ہوگی، بندہ تو کوئی نکلا نہیں ہے، بارش ہو رہی ہے۔ ابھی یہ سوال دل میں آیا تو جبرائیل امین آئے، آگے فرماتے ہیں موسیٰ، اللہ فرماتا ہے میری اور میرے بندے کی صلح ہو گئی ہے۔ میری اور میرے بندے کی صلح ہو گئی۔ اچھا مجھے بتائیں کتنا ٹائم لگا رب نے صلح کرنے میں، کتنا ٹائم لگا؟ اللہ کی رحمت تو آوازیں دیتی ہے، اللہ کا فضل تو انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے، کب میرا بندہ میرے پاس آئے اور میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اچھا، وہ بندہ وہاں سے نکلا نہیں تھا، اس بندے نے باقاعدہ کوئی اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار نہیں کیا تھا، اس بندے نے باقاعدہ سجدہ نہیں کیا تھا، اس بندے نے باقاعدہ توبہ کے لیے اہتمام نہیں کیا تھا، بس کیا کیا تھا، دل پہ نظر دوڑائی، دل میں ہی رب سے بات کی، تو دل کی باتیں رب سنتا ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے اللہ نے اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ موسیٰ نے پوچھا، اچھا بتا دو، اب تو دوست بن گیا ہے تو بتا دو کہ وہ بندہ کون ہے۔ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ موسیٰ، اللہ فرماتا ہے کہ 40 سال سے زائد عرصہ اس نے میری نافرمانی کی، اس نے میرے حکم نہیں مانے، اس نے میری بات کو ترجیح نہیں دی، تو اس کا اتنا عرصہ میں نے اس کے پردے بھی رکھے، اس کو کھلایا پلایا بھی، اس پر کرم بھی کیے، تو آج تو دوست بن گیا، آج کیسے اس کا نام بتا دوں؟ دوستو، سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر کس چیز نے ہمیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے بھائی؟ کس بات نے ہمیں غفلت میں ڈال دیا ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ کیا وجہ ہے؟ ذرا غور کریں نا، محاسبہ کریں اپنا، اپنے اندر نظر دوڑائیں، دیکھیں کہاں پر غلطی ہے، دیکھیں کہاں پر کوتاہی ہے، کہاں پر بدعملی ہے۔ اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھیں، ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں
آپ دیکھیں کہ کیا وہ اسلام پر زندگی گزار رہی ہیں یا غفلت میں زندگی گزار رہی ہیں؟ آج کل یہ سوشل میڈیا نے، آج کل یہ ٹی وی ڈراموں نے، انہوں نے تو ہمارے بیٹیوں کی سر سے چادریں بھی اتار لی ہیں۔ باپ سامنے ہوتا ہے، بھائی سامنے ہوتا ہے، کوئی لحاظ نہیں ہوتا کہ ہم نے سر پہ دوپٹہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ باپ پاس بیٹھ کے غیر محرموں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بچیاں بھی ویسی بیٹھی ہوتی ہیں۔ یہ تھوڑا سا محاسبہ کریں، کہاں پر غلطیاں ہیں، کہاں پر کوتاہیاں ہیں۔ یہ جو آپ اولیاء کرام کے تذکرے پڑھتے ہیں نا، یہ آپ اولیاء کرام کا ذکر سنتے ہیں نا، ان کی مائیں عبادت گزار تھیں۔ ماؤں نے ولی پیدا کرنے چھوڑ دیے کیونکہ ان کے اندر وہ اوصاف نہیں رہے، وہ اسلام کی زندگی نہیں رہی۔ یہ تھوڑا سا محاسبہ کرنا پڑے گا، یہ تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا۔ ہم سب کا ادھر مل کے بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق کریں۔ یہ جنریشن جو بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے ابھی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے، کوئی یونیورسٹیز میں ہیں یا کوئی کالجز میں ہیں، کوئی اسکولوں میں ہیں، تو اس تعلیم کا کیا فائدہ اگر دین کے مطابق نہ ہو؟ اس تعلیم کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ اگر ہماری بیٹیاں کوئی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ہماری بہنیں کوئی تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور ان کی زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس تعلیم کا کیا فائدہ؟ تھوڑی سی گفتگو مشکل ضرور ہے، برداشت کر لیں، بس 2 منٹ تک میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ میں صرف ایک آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ جب کوئی جج کسی ملزم کو، کسی گناہگار کو سزا سناتا ہے تو کہاں بھیجتا ہے؟ کہاں بھیجتا ہے؟ جیل میں بھیجتا ہے نا۔ جب جج سزا سناتا ہے کسی ملزم کو، مجرم کو، تو جیل میں بھیجتا ہے اور ساتھ مدت لکھتا ہے کہ یہ 6 مہینے اس میں رہے گا، یہ 1 سال رہے گا، یہ 20 سال رہے گا، اس کی ڈیوریشن بنائی جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اکثر ایک جملہ بولتے ہیں، پلیز اٹینشن ٹو می، اٹ از اے ویری امپورٹنٹ سینٹینس۔ کچھ جملے بڑے خاص ہوتے ہیں، غور سے سننا چاہیے۔ اچھا، وہ جج سزا بھی دے دیتا ہے، جیل میں بھیج دیتا ہے اور اس کی مدت بھی لکھ دیتا ہے کہ اتنے ٹائم کے بعد اس کو رہا کر دیا جائے گا۔ اب اگر وہ ملزم جو ہے، وہ مجرم، وہ جیل میں جا کے کہے کہ یہاں میں کوٹھیاں بناتا ہوں، یہاں میں اپنے بزنس چھیڑتا ہوں، یہاں میں ساری آسائشیں پوری کرتا ہوں، تو کیا اسے کوئی عقل مند کہے گا؟ بتائیں نا، اس کو کوئی عقل مند کہے گا؟ اس کو سب بے وقوفی کہیں گے کہ بھائی پتہ نہیں کب اس نے نکل جانا ہے، پتہ نہیں کب ادھر سے چلے جانا ہے، تو یہ کیسی خواہش کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمارے باپ کو سزا سنائی اور اس زمین پہ بھیج دیا۔ باپ کا نام آدم علیہ السلام تھا اور زمین ہمارے لیے جیل قرار پائی۔ ہم یہاں پر آ کر اپنی آسائشوں میں لگ گئے۔ ہم نے آ کے سمجھا کہ ہم نے ہمیشہ ادھر رہنا ہے، ہم نے آ کے سمجھا کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، ہمیں تو موت آنی ہی نہیں ہے۔ آج کا جج بھی اسی کے فیصلے کو لے کے چل رہا ہے کہ وہ اس کی مدت، اس کی ڈیوریشن، اس کا پابند کرتا ہے کہ اس نے اتنا ٹائم ادھر رہنا ہے۔ اللہ نے بھی ہمارے لیے وقت مقرر کیا ہے کہ ہم نے کتنا ٹائم ادھر رہنا ہے۔ کیا کسی کو خبر ہے کہ کس وقت اس جہان فانی سے جانا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ کسی کو خبر ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن پھر بھی ہم دنیا میں ہی اپنے دل کو لگائے جا رہے ہیں، ہم دنیا میں ہی پھنستے جا رہے ہیں، ہم دنیا کے معاملات میں ہی پڑتے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ عقل مندی ہے؟ بتائیں نا، کیا یہ عقل مندی ہے؟ ہمارا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت۔ وہ حضرت اقبال نے کہا تھا نا کہ فریب زندگی دے کر نکالا ہم کو جنت سے، دیا پھر شوق جنت کیوں، یہ حیرانی نہیں جاتی۔ تو یہی وجہ تھی نا کہ ہمارا اصل ٹھکانہ جنت تھا۔ ہماری منزل کیا ہے؟ جنت۔ ہمارا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟
جنت۔ ہم اس دنیا کے جنجل میں پھڑ گئے، ہم نے یہیں سب کچھ اپنے آپ کو بنا لیا کہ ہم یہیں پہ ہیں۔ تو بھائیو بس یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے، آپ اس بات پر عمل کریں، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے تابع کریں، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق کریں۔ اگر ہم فلاح چاہتے ہیں نا جی، تو پھر ہم آقا کی بارگاہ کی طرف چلے جائیں، پھر ہی منزل ملے گی، پھر ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اگر اسی طرح سے بھٹکتے رہیں گے تو پھر یہ ہماری عقل مندی نہیں ہے، پھر اس کو نا عقل مندی نہیں کہا جائے گا۔ اللہ رب العزت میری یہ حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ تو سب دوست جاگ رہے ہیں نا جی، سب دوست جاگ رہے ہیں؟ میں پھر آقا کا نام لینے لگا ہوں۔ اپنی زبانوں کو پاک کریں، اپنے سینوں کو پاک کریں، اپنی سوچ کو پاک کریں، حضور کی بارگاہ میں حاضری لگائیں اور پھر مجھے اجازت دیں گے۔ محمد، ماشاءاللہ، ذرا محبت سے زور سے ذرا حضور کا نام لینا، محمد۔ آپ کو ایک چیز بتاؤں میں کہ اللہ رب العزت نے حشر والے دن اس انسان کو معاف کر دینا ہے جس نے زندگی میں کوئی اچھا عمل نہیں کیا ہوگا لیکن ایک مرتبہ حضور کا نام محبت سے لیا ہوگا، ایک مرتبہ دل سے حضور کا نام لیا ہوگا، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اب آپ اپنی محبت سے ذرا حضور کا نام لینا، محمد، محمد۔ اللہ پاک جی حاضری کو قبول فرمائے۔ جی 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 دیکھیں جی، دیکھیں میں آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مولا کے ذکر کے علاوہ تو کوئی جو ہے نا محفل مقبول ہی نہیں ہوتی، جس میں مولا علی کا ذکر نہیں نہ ہوتا، جس بزم میں مولا علی کا ذکر نہیں ہوتا، وہ محفل حضوری کے مراحل طے نہیں کرتی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ مولا علی کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا۔ تو سوال کیا گیا حضور اگر علی کو نہ دیکھ سکے تو فرمایا علی کا نام لینا، ذکر کرنا عبادت ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ بھائی ہم حضور کی مانیں یا ان لوگوں کی مانیں؟ بات تو یہ ہے نا جی۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، تو کوئی کہے کہ نہیں کرنا چاہیے تو وہ سوچے نا کہاں کھڑا ہے، وہ کھڑا کہاں ہے؟ اگر وہ تقابل بنا رہا ہے صحابہ کو اور مولا کی شان کو تو ان کا تو تقابل ہے ہی نہیں۔ دیکھیں نا، وہ تو تقابل تو ہے ہی نہیں نا۔ یہ کیسی بے وقوفی ہے بھائی؟ یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں لوگ؟ صحابہ کا مقام اپنی جگہ پہ بلند ہے اور بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ ہم صحابہ کے قدمین شریفین کے ساتھ لگی دھول کے بھی برابر نہیں۔ انہوں نے جن سواریوں پر سفر فرمایا ہم تو ان کے قدموں کی دھول کے بھی برابر نہیں۔ صحابہ کا مقام بہت بلند ہے، پر مولا کا مقام منفرد ہے بھائی۔ مولا کا ذکر ایمان کا مسئلہ ہے، مولا کا ذکر ایمان کا مسئلہ ہے۔ اب جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ جس کا ذکر کرنا عبادت ہے، اب وہ کوئی مرتادی ہوگا جو عبادت سے روکے؟ وہ کوئی گناہ گار ہی ہوگا نا بھائی۔ وہ جو بھی میرا بھائی اپنی اصلاح کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنے ایمان کو خراب نہ کرے اور یہ تقابل نہ کرے، مقابلہ بازی نہ کروائے۔ یہ سنیوں کا کام نہیں ہے کہ مقابلے بازی کروائے۔
بات سمجھے نا جی؟ یہ کسی اور پارٹی کا کام ہے کہ وہ بات بات میں تذکرے کر دیتے ہیں، ذکر کر دیتے ہیں. تو ہمارے لیے تو سبھی جلیل القدر ہیں، سبھی قابل احترام ہیں، پر مولا تو بھائی مولا ہیں، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب اس سے آگے کیا بات ہے بھائی؟ جس کا میں سردار ہوں اس کا علی سردار ہے. اب جہاں پر حضور فیصلہ فرما رہے ہیں، اب ہم حضور کی بات کو مانیں یا کسی اور کی بات کو مانیں؟ کس کی بات کو اہمیت دیں؟ آپ بتائیں. رسول کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب ہم حضور کی بات کو مانیں یا کسی دوسرے فرد کی بات کو مانیں؟ دیکھیں بھائی، سبھی صحابہ اپنی جگہ ہمارے سر کا تاج، ان کے نالین ہمارے سر کا تاج. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. بس میں یہ بات کروں گا، بے ادبی ہو رہی ہے، بھائی جان بیٹھے ہیں، میں بس یہ کر کے میں یہ جو ہے بس بات کو ختم کروں گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ جلوہ فروز تھے. تو ایک اندھا شخص آیا، تو اس نے آ کے پوچھا کہ کیا حضور موجود ہیں؟ تو بتایا گیا جی موجود ہے. تو کہتا ہے کیا ابو بکر بھی ہیں؟ تو بتایا گیا جی ابو بکر بھی پہلو میں بیٹھے ہیں. تو وہ عرض کرتا ہے مجھے نہ ابو بکر تک لے جائیں. آقا کی موجودگی میں ابو بکر کا پوچھا کہ ابو بکر ہیں؟ جی ہیں. اچھا، پکڑ کے لے جایا گیا. اندھا تھا نا، پاس گیا، جا کے اس نے جسم کو ایسے ہاتھ لگایا. سیدنا صدیق اکبر جو تھے وہ کھڑے ہو گئے اس کو ملنے کے لیے. تو جسم کو ہاتھ لگاتا نا چہرے پہ آ گیا. جب چہرے پہ آیا نا تو داڑھی پکڑ لی، داڑھی پکڑ کے کہا کہ یا اللہ، صدیق کی داڑھی کے صدقے مجھے آنکھیں دے دے. ابھی جملے منہ میں تھے اور نور نصیب ہو گیا. ابھی تک وہ جملے منہ میں تھے، اللہ نے نور کی دولت سے مالا مال فرمایا. تو ہمارا تو یہ تقابل ہے، ہمارا تو یہ تقابل ہے ہی نہیں. کیا مقابلہ کرتے ہیں بھائی؟ کمال نہیں کر رہے؟ میرے خیال سے انہوں نے دین کو صحیح معنیوں میں نہیں پڑھا، نہیں تو کبھی ایسی بات نہ کریں. سنیوں کے سٹیج پر ایسی بات، یہ تو بات سمجھ سے دور ہے. عجیب بات ہے نا، علی کا نام اتنا برداشت نہیں ہو رہا. کمال ہے بھائی. اب صدیق اکبر کو جب پتا چلا نا کہ مولا کو دیکھنا عبادت ہے تو صدیق اکبر دیکھتے ہی رہتے تھے، علی کو دیکھتے ہی رہتے تھے، علی کا تذکرہ کرتے تھے. تو پھر صدیق اکبر کو بھی منع کر دیں، عمر فاروق کو بھی منع کر دیں ہم کہ نہ بھئی یہ کام نہ کرو. اور یہ تو صحابہ کا نعرہ ہے، یہ نعرہ تو صحابہ کا نعرہ ہے. تو بس یہ اپنے اپنے عقیدے کو آپ لوگ درست کریں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر صحیح معنوں میں دین کو سمجھنا ہے تو پھر قرآن کے قریب ہونا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں دین کے قریب ہونا پڑے گا، ہمیں اسلام کی تعلیمات کے قریب ہونا پڑے گا. یہی بات میں نے پہلے عرض کی ہے اپنی جنریشن سے. ہمارے یہاں نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے. اگر موبائل میں ہم گھنٹوں گزار سکتے ہیں تو بھائی موبائل میں قرآن کی کوئی ایپ انسٹال کر لیں، قرآن موبائل میں ہی دیکھ لیں. نہیں آپ قرآن کو ویسے کھول سکتے، نہیں ٹائم مل رہا تو موبائل کو جو بار بار دیکھ رہے ہیں بھائی قرآن اس میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں قرآن کی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے رہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھتے رہیں. جہاں سے بات سمجھ نہ آئے وہاں سے کسی صاحب امر سے پوچھ لیں، وہ سمجھا دے گا. ایسے چکروں میں نہ پڑیں، مقابلے بازی نہ کریں، اور مولا کے ساتھ تو بالکل بھی نہ کریں. کیوں ایمان اپنا جو ہے نا گنوانا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل صالحہ کی توفیق دے.
اور اللہ پاک ہمیں جو ہے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمیں اللہ پاک اپنے حکم کی تابع فرمانی نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کی تابع فرمانی نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ خطاب ہو گیا اور بڑا میں خود محظوظ ہویا، اللہ پاک سانو اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم کافی ہو گیا اور میں عرض کرنا جیڑا دل نو سکون آیا ہے نا، اس نو سکون رہن دے۔ جیڑی دل وچ گلاں بہ گئیاں نا، انہاں گلاں نو ایویں بیٹھا رہن دیو۔ جیڑیاں ساڈے دلاں میں ویکھدا پیا ہا اور مینوں آپ نو جدوں سکون آندا پیا تے پھر وہ گل چنگی لگدی ہے جیڑی آپ نو پہلے چنگی لگی، ہاں وہ دوے دی بھی گل دے نا کیفیت دا پتہ لگ جاندا ہے۔ تو میں صرف اور صرف اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دی زبانی اور